سر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنی وکالت کے آغاز میں جو پہلی فیس لی تھی وہ کتنی لی تھی؟ اور میں قائد اعظم محمد علی جناح کو آئیڈیلائز کرتا تھا. اچھا. میں نے یہ سوچا کہ ایک تو بہت بڑے لیڈر بھی تھے، بہت بڑے قانون دان تھے. خیر ابھی بھی آپ ماشاءاللہ جوانی میں ہی ہیں، تو اپنی ایجوکیشن اور اپنے ابتدائی حالات کے بارے میں پہلے ہمیں آگاہ کریں. پٹے کے اوپر ہم بیٹھتے تھے، گرمی دھوپ تیز، اس نے بھی کالا کوٹ پہن کے. اور کچہری میں آپ کو اس وقت کچھ چند کنسٹرکٹڈ آفیسز تھے پرانے، بڑے سینئر لوگوں کے پاس ہوتے تھے. آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو راولپنڈی آ کے یہاں سیٹل ہونا اور یہیں وکالت کو اپنا ایک پیشہ بنا کے یہیں آگے بڑھنا. وہ دانشور طبقہ ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے، ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور ان کے لیے کورٹس میں اور باقی جگہوں پہ وہ ان کے فائٹ کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے قانون کی فیلڈ میں تیار کیا کہ جو الحمدللہ آج ایک روشن نام کے طور پہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں، کالے کوٹ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہ انصاف کا اور ڈیفنس کا ایک سمبل ہے. تو آج کی کچہری میں اور اس وقت کی کچہری میں جب آپ یعنی ایک فریش گریجویٹ کے طور پہ آئے، کیا آپ بنیادی فرق سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، رول آف لا نہ ہونے میں حکومتوں کا، عدلیہ کا، پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، ایجنسیز کا، ان کا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے رول آف لا کو ہم مینٹین نہیں رکھ سکے اور نہ ہی رول آف لا قائم کر سکے. قانون کی حکمرانی کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں آپ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ یہ جو حکومت اس وقت جن لوگوں نے بھی یہ بٹھائی ہوئی ہے، وہ اس حکومت کو، یہ کسی کو رسپانسبل نہیں ہے، اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کو. تو یہ نجی محفلوں میں بھی اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمارا تو کسی نے ووٹ سے تو لایا نہیں ہے، ہم جہاں سے آئے ہم نے صرف اسی کو ابلائج کرنا ہے. ایک کانسیپٹ جو یعنی جس کو ڈن بیس کہا جاتا ہے، یہ یعنی ایک اصطلاح ہے، زبان زد عام ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈن بیس معاملہ ہے. اور وکلا کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. وکلا ایک بڑی دبنگ آواز ہوتے ہیں سوسائٹی کی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں ایک وکلا تحریک بھی چلی تھی جو بہت بڑا، اس کے اچھے نتائج بھی پیدا ہوئے، لیکن اس سے کئی نیگیٹو اسپیکٹس بھی آئے. حکومت پاکستان کشمیر کے حوالے سے بھی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اپنا قبلہ درست نہیں کرتی، کوئی درست فیصلے نہیں کرتی، اور اسی طرح حکومت آزاد کشمیر بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی. خود مختار کشمیر کے جو جنرل لوگ ہیں، جیسے امان اللہ خان صاحب تھے، ان کا میں دل سے احترام کرتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک ان گڈ فیتھ رائے ہوگی. اس سے میرے پاس 100 ریزنز ہیں اس سے اختلاف کرنے کے، لیکن ان کی نیت تو مجھے شبہ نہیں ہے. وہ اپنا ایک رکھتے ہیں، اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں. کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے ایک قسم کے پریشر گروپس کے طور پہ وکلا استعمال کیے جا رہے ہیں. وکلا کی آبویسلی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے، اور وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی جماعتوں کے ساتھ پوری وفاداری بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ان کے ڈسپلن کا بھی پابند ہونا چاہیے. ساری چیز اپنی جگہ بالکل درست ہے. 40 45 50 کے درجہ حرارت میں کالا کوٹ پہن کے اور یعنی کوٹس میں اور سڑکوں پر گھومنا ظاہر ہے بڑا کار دشوار ہے. آپ بھی اس اذیت سے گزرتے ہیں اور میں بھی اس اذیت سے گزر رہا ہوں. 9 مئی کی کیسز بنائے گئے. اب 9 مئی کی کیسز میں شاید بالکل ٹھیک ہے، 25% صداقت ہوگی. جو لوگ اس کے ریسپانسبل تھے اس کی بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک نامور قانون دان، سینئر وکیل اور راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور ایکس ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، اور میرے لیے یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے استاد بھی ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے جاننا چاہیں گے سر آپ کے ابتدائی حالات کے بارے میں، آپ کی تعلیم کے بارے میں، بچپن، لڑکپن، جوانی کے بارے میں. خیر ابھی بھی آپ ماشاءاللہ جوانی میں ہی ہیں، تو اپنی ایجوکیشن اور اپنے ابتدائی حالات کے بارے میں پہلے ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے گاؤں میں اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی، اور پھر ہمارے ساتھ ایک نیئرسٹ اسٹیشن تھا چڑالہ، وہاں ہائی اسکول سے میں نے
میٹرک کیا. دھیر کوٹ گورنمنٹ کالج تھا, اس سے میں نے ایف ایس سی کیا, اور اس کے بعد میں پھر راول پنڈی شفٹ ہو گیا. درمیان میں بھی میں پنڈی میں کچھ ایجوکیشن کے لیے آتا رہا. تو اس کے بعد پھر میری ایجوکیشن جو ہے گورنمنٹ کالج اسکرمال, وہاں سے میں نے گریجویشن کی. پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا, اور لاء بھی کیا, اور نمل جو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد, وہاں سے میں نے انگلش کا ڈپلومہ کیا. اور خانہ فرہنگ ایران جو ہے یہ راول پنڈی میں اس کا کافی بڑا سیٹ اپ تھا. وہاں سے میں نے پرشین کی کوئی اور 2 سال کے 6 کورسز ہوتے ہیں وہ میں نے کیا. سر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, تو راول پنڈی آ کے یہاں سیٹل ہونا اور یہیں وکالت کو اپنا ایک پیشہ بنا کے یہیں آگے بڑھنا, اس طرف کیسے مائنڈ آیا آپ کا؟ آزاد کشمیر میں سیٹل ہونے کا یا وہاں وکالت جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں بنا؟ ایک تو میں شروع سے ہی پنڈی آنا جانا تھا, اور پھر چونکہ سیٹل بھی یہاں ہو گئے تھے. اور پنڈی ایک بہت بڑا اسٹیشن تھا چونکہ پاکستان کی تیسری بڑی بار تھی, اور یہاں ایک بڑا ایکسپوجر تھا. سپریم کورٹ بھی یہاں تھی, ہائی کورٹ بھی تھی, اور ملٹیپل کورٹس تھیں. تو اس لحاظ سے میں نے یہاں پہ میں نے آپٹ کیا کہ میں بڑے اسٹیشن سے جو ہے وہ شروع کروں, اور یہیں پھر میں نے مستقل طور. صحیح. رازق صاحب, آج ماشاءاللہ آپ بہت سارے ینگ وکلا کے لیے رول ماڈل ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے قانون کی فیلڈ میں تیار کیا کہ جو الحمدللہ آج ایک روشن نام کے طور پہ معاشرے میں اپنے کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کے دور میں آپ کے لیے جب آپ ینگ لائر تھے, آپ کے لیے رول ماڈل کون تھا؟ ایک تو یہ بتائیے. دوسرا یہ بتائیں کہ وہ کیا وجہ بنی کہ آپ شعبہ وکالت کی طرف آئے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے. میں بیسیکلی ایف ایس سی کر رہا تھا, اور میرے گھر والے جو ہیں وہ مجھے انجینئر بنانا چاہ رہے تھے. میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں تھا, بلکہ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں فوج میں کمیشن حاصل کروں, اور اس کے لیے میں نے ایک لیڈرشپ ٹریننگ کورس تھا, وہ بھی راول پنڈی ویسٹیج سے میں نے کیا تھا. اور میرے جو وہاں پہ استاد تھے, جو انچارج تھے ہمارے, کرنل آزاد صاحب کاؤٹا مٹور سے ہیں, راج ظفر الحق صاحب کے وہ کزن, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بس آپ کو جسٹ اپیئر ہونے کی ضرورت ہے آئی ایس ایس بی میں, آپ تھرو کر دیں گے. لیکن اس وقت میں 7 کالج میں پڑھ رہا تھا, اور میں قائد اعظم محمد علی جناح کو آئیڈیلائز کرتا تھا. اچھا. میں نے یہ سوچا کہ ایک تو بہت بڑے لیڈر بھی تھے, بہت بڑے قانون دان تھے, تو میں لاء کروں گا. ایف ایس سی کرنے کے بعد میں ادھر جاؤں گا, میں نہ فوج میں بھی نہیں جاؤں گا, اور نہ ہی میں انجینئرنگ میں جاؤں گا. اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وکالت کروں گا, اور وکیل بننے کے بعد میں اگر پالیٹکس کرنی ہوئی تو وہ بھی کروں گا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ عام طور پر تو آج کل لوگ شاید بائی چوائس یہ نہیں اختیار کرتے, لیکن میں نے بائی چوائس وکالت اختیار کی تھی, اور پوری کنوکشن کے مجموعی طور پہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شعبہ وکالت سے وابستہ؟ میں 92-93 سے میں نے شروع کی تھی, تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ اس کے بعد. تو آج ظاہر ہے آپ نے ایک بہت بڑا عرصہ گزارا ہے, تو آج کی کچہری میں اور اس وقت کی کچہری میں جب آپ یعنی ایک فریش گریجویٹ کے طور پہ آئے, کیا آپ بنیادی فرق سمجھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت وکالت کرنا ایک ینگ لائر کے لیے زیادہ مشکل تھا یا آج کے دور میں وکالت کرنا زیادہ مشکل ہے؟ دیکھیں, جب ہم کچہری میں آئے تو اس وقت کچہری میں آپ کو ایک پھٹا سسٹم تھا, اور ایک پھٹے کے اوپر ہم بیٹھتے تھے, گرمی دھوپ تیز, اس نے بھی کالا کوٹ پہن کے. اور کچہری میں آپ کو اس وقت کچھ چند کنسٹرکٹڈ آفیسز تھے پرانے, بڑے سینئر لوگوں کے پاس ہوتے تھے, اور باقی عام طور پر سارے لوگ پھٹے کے اوپر بیٹھتے. کچہری کے مین گیٹ سے بندہ انٹر ہوتا تھا تو پتہ لگتا تھا جی کہ آج کچہری میں فلاں آ رہا ہے اور فلاں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو پوری نقل و حرکت آپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی. اب یہ ہے کہ آپ بڑی کنسٹرکشن ہو گئی ہے, آفیسز بن گئے ہیں, اب آپ کو بالکل اپنے قریبی ترین آدمی کا بھی پتہ نہیں ہوتا, کئی دن تک آپ کی یا کورٹ میں کی ملاقات ہو جائے یا بار میں کسی وقت ہو جائے, آپ کو اس کا ایک دوسرے سے اس طرح کی انٹریکشن جو پہلے تھی وہ نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بہت پائے کے لوگ تھے, بڑے بڑے وکیل تھے, بہت تامر, ان کی بڑی پروفیشنل, بڑی کمپیٹنس تھی, انٹیگریٹی تھی, بڑا نام تھا.
اب یہ ہے کہ ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے اس میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں آگے ہیں، اگرچہ ابھی بھی اس میں گنجائش موجود ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو اپنی وکالت کو آنیسٹی سے اپنے پروفیشن میں دلچسپی لیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، ان کے لیے آج بھی بڑا سکوپ ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے کوئی دو چار ایسے فارمولے، کوئی ٹپس جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھے ہوں۔ دیکھیں، وکالت جو ہے وہ بغیر محنت کے نہیں آ سکتی۔ صحیح آپ کو ایک تو شروع میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو تو ٹائمنگز کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، صحیح آپ کو پنکچر ہونا پڑتا ہے، آپ کو صحیح محنت کرنا پڑتی ہے، آپ کو اپنے سینئر کو آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ بار میں خوش کپیوں میں کینٹین میں بیٹھ کے یا آگے پیچھے غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں اگر وقت ضائع کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ صحیح اگر آپ پوری کنوکشن سے، پوری محنت سے اپنے پروفیشن میں دلچسپی لیں گے صحیح تو ایک پھر استقامت کے ساتھ، ٹھیک، کیونکہ اس میں بھی استقامت بڑی ضروری ہے۔ بالکل آپ ایک صبر آزما مراحل سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ صحیح ایک آپ باقی پروفیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کہیں کلرک بھی بھرتی ہوتا ہے صحیح تو اس کو پہلے دن سے انکم شروع ہو جاتی ہے، جی بالکل لیکن جو وکیل ہے اس کو 3 4 5 سال گھر سے پیسے لا کے کھانا پڑتا ہے، ایسا اور پھر اپنا اس پروسیس سے گزر کے ایک بٹی میں کندن بن کے وہ پھر نکلتا ہے۔ جسٹس کارلیس نے لکھا ہے کہ وہ 9 سال تک وہ کورس میں جاتے رہے ہیں، لیکن ہی واز اے بریف لیس لائر، لیکن انہوں نے پورے صبر سے، استقامت سے اپنے پروفیشن میں محنت کی، تو ایک وقت آیا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے قانون دان تھے۔ آج بھی ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ اس پروفیشن میں، یہ پروفیشن آپ سے محنت مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے، اور اچھا، اسی سے آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی کہ دیگر آپ پروفیشنز دیکھیں، ان میں کوئی انجینئر ہے وہ فارغ ہوتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں پیڈ انٹرنشپ ملتی ہے، اسی طرح آپ کوئی ڈاکٹر ہے اسے کوئی نہ کہیں ہاؤس جاب ملتی ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ پالیٹکس میں بھی، باہر کی پالیٹکس میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور آپ بڑی ذمہ داریوں پہ بھی رہے، اور آپ کی اپروچ بھی ہے، مختلف بڑے نام جو قانون دان ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی ہے۔ تو آج تک یہ کیوں نہیں ممکن ہو پایا کہ وکلا کے لیے، ینگ لائرز کے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام ہو کہ انہیں بھی کوئی پیڈ انٹرنشپ ٹائپ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ کم از کم وہ اپنے اخراجات جو نئے وکلا ہیں وہ چلا سکیں؟ کوئی اس طرح کی کوئی چیز کبھی ذہن میں آئی، یا اس کے لیے کوئی ورک ہوا بھی ہے، یا اس پاسبل کے ہی لیے نہیں ہے یہ چیز؟ کئی پروپوزلز اس حوالے سے فلوٹ ہوتی رہیں، صحیح لیکن کوئی زیادہ پریکٹیکیبل چیزیں نہیں تھیں۔ ٹھیک ایک آدھ بات ضرور تھی کہ اگر جو جتنی ڈاکومنٹیشن ہے صحیح وہ ساری تھرو لائر ہو، اور اس میں جو ینگ لائرز ہیں ان کو آپ ان کے ذریعے، تاکہ ان کو شروع دن سے ہی ایک جو ہے نا کوئی انکم ان کا ذریعہ بنتا رہے۔ ایک سینئر کے پاس تو 10 12 14 جونیئرز ہوتے ہیں، صحیح اور وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک جونیئر کو وہ پے کرے، ٹھیک کیونکہ اس وقت وہ ایک سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی نیا آیا ہوتا ہے، اس کو سیکھنا ہوتا ہے، پھر خود ٹھیک اس پروفیشن میں اپنا آپ کو خود ارننگ ہینڈ بننا پڑتا ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے، صحیح اور اس کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی چاہیے، تاکہ وہ کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن ہو۔ لیکن اس کے بھی نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں صحیح کہ نئے لوگ جب آئیں گے، ڈاکومنٹیشن ان کے ذریعے ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا، کئی جگہوں پہ کوئی فیک ڈاکومنٹس بن جائیں گے، ان کے خلاف بھی پرچے جب درج ہوں گے تو اس میں ان کا بھی نام آ سکتا ہے۔ صحیح مطلب مختلف چیزیں اس کے فارن اگینسٹ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا ہے اسپیکٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ لوکل کمیشن مقرر ہوتے ہیں، صحیح اس میں کورٹس میں عام طور پر بار ایسوسیشن بھی نام دیتی ہیں صحیح کہ فلاں وکیل جو ہے یہ فرشتہ ہے میں ینگسٹرز کو آپ لوکل کمیشن کرتے ہیں، تھوڑی بہت اس میں سے انکم کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ یا اسٹیٹ ایکسپینس پہ کچھ کیسز ہیں صحیح جس میں بھی نام ہم دیتے ہیں بار کی طرف سے، ٹھیک تو ان کو اسٹیٹ ایکسپینس پہ بھی مقرر رہے صحیح۔ گا۔ ویسے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وکلا کا سماج کے لیے بڑا اہم رول رہا ہے ہر دور میں۔ تحریک پاکستان سے دیکھیں، بعد ازاں جتنی تحریکیں چلی ہیں ان میں دیکھیں تو وکلا کا سماج کے لیے ایک بہت ہی ناقابل فراموش قسم کا رول رہا ہے۔ آج جب وکلا کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ایک چیز جو محسوس کی جا رہی ہے اور اس پہ چہم و گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس طرح سے سماج کے اندر وکلا کا کردار جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ یا وکلا اپنے کام میں زیادہ بزی ہو گئے ہیں، سماج کے معاملات میں دلچسپیاں لینا چھوڑ گئے ہیں، یا یہ تاثر ایسے ہی، یعنی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے؟ کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ دیکھیں، وکلا جو ہیں وہ
ایک سوسائٹی کے دماغ ہوتے ہیں. صحیح. وہ دانشور طبقہ ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے، ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور ان کے لیے کورٹس میں اور باقی جگہوں پہ وہ ان کے فائٹ کرتا ہے، ایک لیگل بیٹل فائٹ کرتا ہے. آج کل چونکہ کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس میں کچھ اس کے تقاضے ایسے ہیں کہ جس میں شاید وہ جو وکلا سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ وہ اپنے پروفیشنل معاملات کے ساتھ ساتھ جو سماجی معاملات ہیں ان میں بھی لوگوں کو اس طرح رہنمائی کریں، تو وہ شاید تھوڑا سا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کمی واقع ہوئی. ٹھیک. اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا سوال کہ ہم نے ابھی اب محسوس ہو رہا ہے، اور اس طرح کے کچھ واقعات بھی ہمارے سامنے میڈیا پہ آئیں کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے ایک قسم کے پریشر گروپس کے طور پہ وکلا استعمال کیے جا رہے ہیں. اس میں یہ کہنا مشکل ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کردار ہے یا وکلاء خود انٹینشنلی یعنی اس طرح کی سرگرمی میں انوالو ہیں. اس کلچر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آیا درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، وکلا کی آبویسلی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے اور وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی جماعتوں کے ساتھ پوری وفاداری بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ان کے ڈسپلن کا بھی پابند ہونا چاہیے. ساری چیز اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن وکلا کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے سیاسی جماعتوں کا. جب کہ اپنے کمیونٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، پروفیشنل ایشوز ہوتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے، رول آف لا کی بات ہوتی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان کو کسی جماعت کا کارکن یا اس کا رکن یا عہدیدار ہونے کی حیثیت سے نہیں، انہیں ایک بار کا اور لیگل فریٹرنیٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے سوچنا چاہیے اور اسی حساب سے ان کو ایکٹ کرنا چاہیے. یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے وکیل جو ہیں بعض جو بہت زیادہ افیلیٹڈ ہوتے ہیں، چونکہ ان کے کچھ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، آبویسلی ان کی اکوموڈیشن بھی ہوتی ہے جب ان کی جماعت کی حکومت آتی ہے، تو وہ پھر وہاں پہ کچھ اعلی کار بن جاتے ہیں. اعلی کار نہیں بننا چاہیے. باقی اپنی جماعتوں کے ساتھ افیلیشن بھی رکھیں، ان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی رکھیں، ان کے لیے آپ کام بھی ضرور کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، کوئی بھی ملک، ریاست، سماج اس وقت تک صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو. بدقسمتی سے جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون کی حکمرانی کے مسائل شروع سے ہی رہے. اس میں قانون کی حکمرانی کے لیے وکلا کا ایک واضح کردار بھی رہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ والی فضا جو قائم ہونی چاہیے نہیں ہو پائی. مجھے یہ بتائیے کہ قانون کی حکمرانی کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں آپ کے نزدیک وہ کیا ہیں، اور اس میں وکلا اگر کردار ادا کریں تو وہ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے، رول آف لا نہ ہونے میں حکومتوں کا، عدلیہ کا، پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، ایجنسیز کا، ان کا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے رول آف لا کو ہم مینٹین نہیں رکھ سکے اور نہ ہی رول آف لا قائم کر سکے. وکلا کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. وکلا ایک بڑی دبنگ آواز ہوتے ہیں سوسائٹی کی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں ایک وکلا تحریک بھی چلی تھی جو بہت بڑا اس کے اچھے نتائج بھی پیدا ہوئے، لیکن اس سے کئی نیگیٹو اسپیکٹس بھی آئے اس کے نتیجے میں. تو وکلا کو جو ہے وہ ہمیشہ ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، کسی علاقے سے ہوں، کسی جگہ سے ان کا کوئی بھی انٹرسٹ ہوں، لیکن جب قانون کی بات آتی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات آتی ہے، آئین کی بالادستی کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ان کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ناک کی سیدھ میں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے اور قانون کی بالادستی کی بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا اپنے جب انٹرسٹ ہوں تو آپ کی کوئی رائے اور ہو، جب آپ کے انٹرسٹ کسی اور طرف ہوں تو اس وقت آپ کے لیے قانون رول آف لا کوئی اور چیز ہو. تو ہمیں ہمیشہ ہر وقت رول آف لا کے حوالے سے اور قانون کی آئین کی بالادستی کے حوالے سے بالکل ایک یکساں اوپینین جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا، ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں ایک خوف و ہراس بھی ہوتا ہے، یعنی تھانہ کچہری سے عام لوگ ڈرتے بھی ہیں. اور ایک کانسیپٹ جو یعنی جس کو ڈن بیس کہا جاتا ہے، یہ یعنی ایک اصطلاح ہے، زبان زد عام ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈن بیس معاملہ ہے، اور اس بنیاد پہ لوگوں کا قانون سے یا جو ہمارے ملک کی عدلیہ ہے اس سے ایک قسم کا اعتماد بھی اٹھا ہوا ہے. اس طرح کے حقائق بھی موجود ہیں یا صرف یہ متھ ہی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کچھ کسی حد تک حقائق بھی ہیں اور کچھ متھ بھی ہے. مطلب آپ کو اچھے ججز، آنےسٹ ججز ملیں گے جو بالکل میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس طرح کی جن کے خلاف شکایات ہوتی ہیں
تو یہ ایک مکسڈ سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے 130ویں نمبر پہ ہے، تو وہ اس میں ایک جوڈیشری خود رسپانسبل نہیں ہے اکیلی. جوڈیشری کے ساتھ ساتھ اس میں حکومت ذمہ دار ہے، حکومتی ادارے ذمہ دار ہیں، پولیس ذمہ دار ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پہ ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اس سسٹم کے اوپر بحال رکھنے کے لیے آپ ایک ڈراسٹک چینجز اس کے اندر لائیں، اور اس میں ایک بالکل آزاد اور خود مختار عدلیہ جو انصاف فراہم کرنے والی ہو. ججز کی انڈکشن سے لے کے اس کی بہت ساری ریفارمز ہیں. کوئی ایک چیز نہیں ہے. ججز کی انڈکشن سے لے کے قانون کے نفاذ تک اور فیصلوں تک اور پورے سسٹم کو ان پلیس کرنے تک اور ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے تک بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جو لیے جانے بہت ضروری ہے. اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کی سیاست پہ بھی آپ کی گہری نظر رہتی ہے. آپ ظاہر ہے وہاں ایک قسم کا حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بھی رہیں، آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے مشیر بھی رہیں. حالیہ جو ایک سیاسی عدم استحکام کا منظر پیش کر رہی ہے ریاست جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر، آپ اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس، ان کے وکیل بھی رہے، اور اس مقدمے میں ہی یعنی اسی میں انہیں ایک قسم کا حکومت سے یا وزارت سے بے دخل بھی کیا گیا. ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ وہ کیس کیا تھا اور اس کے کیا امپیکٹس آزاد کشمیر کی پولیٹکس پہ آئیں، اور ابھی حالیہ تحریک بھی جو چلی اس پہ بھی آپ کی نظر رہی، اور پھر جو ابھی اس سارے سچویشن کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے مجموعی طور پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ یہ ایک تو کافی آپ کا لمبا سوال ہے، اس پہ کافی سارے سوالات پناہ ہیں. ایک تو یہ جو عدم استحکام ہے آزاد کشمیر میں، یہ اس کی کوئی ایک ریزن نہیں ہے. ایک بڑی ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں 2 پارٹی سسٹم تھا. ٹھیک. مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی 2 بڑی پارلیمانی جماعتیں تھیں، اور پھر جماعت اسلامی یا دیگر چھوٹی جماعتیں تھیں جو فیلڈ میں کام کرتی. اس میں ایک پولیٹیکل پروسیس رہا. پھر لیڈرشپ ہمارے پاس مجاہد احمد سردار عبدالقیوم خان، غازی ملت سردار ابراہیم خان، کے ایچ خورشید، اس طرح کی بڑی لیڈرشپ تھی جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف بڑے ادارے قائم کیے بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق بھی دلوائے، اور ایک بہترین سسٹم جو ہے وہ ان پلیس کیا، ایک گڈ گورننس بھی قائم کی. لیکن جب سے یہ مختلف غیر ریاستی جماعتوں کی بھرمار ہو گئی، 4 5 6 جماعتیں بن گئیں، اور پھر اقتدار کے لیے آج کسی ایک جماعت کے پاس، کل وہ کسی اور پاس، کسی اور کے پاس، اس سے پھر سیاسی عدم استحکام شروع ہو گیا. دوسری بڑی وجہ یہ ہوئی کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب ذاتی طور پر بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے کمپیٹنٹ بھی ہیں، لا نوئنگ بھی ہیں، اور مسٹر کلین آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی کرپشن کی شکایات نہیں ملی. لیکن وہ جس سسٹم کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو 15 منٹ کے اندر، 20 منٹ کے اندر ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. ووٹ دینے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور لینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو کون کون ووٹ دے رہا ہے. تو یہ ایک ایسا غیر جماعتی سسٹم ان پلیس کیا گیا. جو بھی لوگ اس کے رسپانسبل ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت میجورٹی جو کیبنٹ ہے ان کی کوئی جماعت نہیں. بالکل. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ آج کس کے ساتھ ہیں، شام کو کس کے ساتھ ہوں گے، کل کس کے ساتھ ہوں گے. تو جب اس طرح کا لاوارث قسم کا آپ سسٹم بنا کے رکھیں گے تو اس سے پھر سیاسی عدم استحکام پیدا ہونا ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی، وہ پیپلز پارٹی ہوتی، وہ مسلم لیگ نون ہوتی، وہ پی ٹی آئی ہوتی، وہ اور جماعت ہوتی، وہ مسلم کانفرنس، جو بھی جماعت ہوتی، اس کی سیاسی اپروچ ہوتی، وہ اپنے لوگوں کو اس نہج تک نہیں لے کے آ سکتی. وہ ان ایشوز کو پہلے ایڈریس کرتی، لوگوں کو اعتماد میں لیتی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ لوگوں کو جواب دہ ہے، لوگوں کی حکومت ہے. یہ جو حکومت اس وقت جن لوگوں نے بھی یہ بٹھائی ہوئی ہے، وہ اس حکومت کو یہ کسی کو رسپانسبل نہیں ہے، اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کو. تو یہ نجی محفلوں میں بھی اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمارا تمہیں تو کسی نے ووٹ سے تو لایا نہیں ہے، ہم جہاں سے آئے ہم نے صرف اسی کو ابلائج کرنا ہے. تو جب ایسا سسٹم رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں عوام کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہوگی، بغاوت پیدا ہوگی، اور حالات اس نتیجے تک پہنچیں گے. اب یہ کون سے ایشوز تھے؟ سستی بجلی اور سستا آٹا، یہ ایک ایسا عوام کا ایشو تھا جس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا، اور لوگوں کو اس سڑکوں پہ آنے سے پہلے ہی ان کو یہ مسئلے حل کر کے دیے جانے چاہیے تھے. لیکن چونکہ سیاسی حکومت نہیں تھی، اس کی سیاسی اپروچ نہیں تھی،
اس نے اس کو سیاسی طور پر ڈیل کرنے کے بجائے اس نے وہ آزاد کشمیر میں مطلب نہ وزیر آپ کو کوئی نظر آیا، نہ وزیر اعظم نظر آیا، اور پتہ نہیں کہاں وہ اے سی کے کمروں میں بیٹھے رہے، اور عوام جو ہے وہ باہر نکل کے اس حد تک احتجاج پہنچا کہ جو ساری دنیا نے دیکھا۔ تنویر الیاس صاحب والے کیس جو آپ بات کر رہے تھے تنویر الیاس صاحب والی بات بھی، کیونکہ تنویر الیاس صاحب کو جس طریقے سے وزارت عثمہ سے ہٹایا گیا، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی ذات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ریاست کا الیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ پوری ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جی ہاں، آپ نے اس کو اس طریقے سے نکال دیا جیسے ایک چپراسی کو بھی نہیں نکالتے، اور میں نے یہ آرگیومنٹ سپریم کورٹ میں بھی کیا، میں نے ان کو کہا کہ یہ جو ادارے ہمارے پاس ہیں، ایک چھوٹا سا آزاد کشمیر پاکستان کے کئی اضلاع سے آبادی کے لحاظ سے بھی کم ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی کم ہے، اس میں ہماری لیڈرشپ نے آپ کو ایک پورا سسٹم، ایک پوری گورنمنٹ بنا کے دی ہے، اپنے ادارے ہیں، اپنا وزیر اعظم ہے، اپنا صدر ہے، اپنی اسمبلی ہے، اپنی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، بیوروکریسی ہے، ایک سارا سسٹم آپ کو بنا کے دیا ہوا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے آپ ہیومیلیٹ نہ کریں کہ آپ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اس طریقے سے آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں جیسے کسی چپراسی کو بھی نہیں نکالتا۔ ٹھیک ہے، ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے۔ آپ نے اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تھی تو اس کے لیے ان کے خلاف آپ کیس چلاتے، ان کو پورا صفائی کا موقع دیتے، اور اس کے بعد قانونی تقاضے پورے کر کے اگر آپ سمجھتے تھے کہ ان کو سزا بنتی ہے تو آپ ضرور ان کو سزا دیتے، اور سزا کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے کہ کیا جس آدمی کو آپ کنوکٹ کر رہے ہیں 6 ماہ کے لیے، تو کیا آزاد کشمیر کے آئین میں ایسی کوئی پرووین ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے؟ تو وہ ججمنٹ کے اندر بہت بڑے فلاز تھے، اور ساری دنیا میں ایک مذاق بنا کے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو بلا کے تو واپس گھر بھیج دیا گیا کہ آپ چھٹی۔ تو مطلب یہ بھی ایک ایسا سٹیپ تھا جس کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ نہیں بنی، جس گورنمنٹ کو جو ہے جس کا کوئی قبلہ کعبہ نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو۔ صحیح۔ باقی پاکستان کی پولیٹکس پہ بھی آپ کی نظر رہتی ہے، آپ مختلف ٹاک شوز میں بھی شریک رہتے ہیں، اور بڑے نامور شخصیات جن کی پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار ہے، آپ عدالت میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے وکیل ہیں، شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر رہے، آپ ان کے وکیل رہے، اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب، دیگر اس طرح کے اصحاب کے آپ مختلف یہ جو ریسنٹ کیسز ہیں ان میں وکیل رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں اوورآل یہ جو منظر نامہ اور پاکستان کی سیاست کا بنا ہوا ہے؟ اور ہم نے ایک خبر بھی بڑی خطرناک سی سنی تھی کہ آپ کو اس کیس میں کہیں اغوا بھی کیا گیا تھا۔ یہ میرے ایک ہی سوال میں ایک دفعہ پھر 4-5 سوالات اکٹھے ہو گئے، تو اس ساری چیز پہ آپ ایک مجموعی کمنٹس فرما دیں پلیز۔ دیکھیے، پاکستان کے حالات تو ایک ایسی بند گلی میں چلے گئے ہیں جہاں شاید کوئی 2 قوتوں کی لڑائی ہے جس نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بھی تباہ کر دیا ہے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کر دیا ہے، اور پاکستان میں عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیا۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اور اس وقت جس طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا، 9 مئی کے کیسز بنائے گئے۔ اب 9 مئی کے کیسز میں شاید بالکل ٹھیک ہے 25% صداقت ہوگی، جو لوگ اس کے ریسپانسبل تھے اس کی بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی ایک پاکستان کے محب وطن شہری کی حیثیت سے، لیکن 75% آپ نے اس میں جھوٹ ڈال دیا۔ آپ نے صرف ایسے لوگوں کو، ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ جو بھی اس کے ساتھ جائے گا اس کو 9 مئی میں ڈال دیں گے، تو اس کے نتیجے میں عدم استحکام ہی آنا ہے، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد الیکشن ایک سو کالڈ آپ نے کرا دیا، اور ووٹ کسی اور نے لیے اور جیتا کوئی اور۔ تو یہ مطلب اس طرح کا فیک سسٹم جو عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے قائم کیا جائے وہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ سیاسی جماعتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، عمران خان نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، ان کی جماعت میں بھی بڑی غلطیاں کی ہوں گی، اور کی ہیں، بالکل کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عوام کی رائے ہو اور جو عوام کا ووٹ ہو اس کو آپ بلڈوز کر دیں اور آپ اپنی مرضی مسلط کر دیں، یا پھر آپ الیکشنز ہی نہ کرائیں، آپ کوئی اور سسٹم لے آئیں جس میں نہ آئین ہو، نہ قانون ہو، نہ جیسے مرضی آپ قائم کریں۔ لیکن اس طرح آئین کی موجودگی میں اس طرح کی سیاسی بےہودگی اگر کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کا ملک آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے جائے گا، آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، آپ کی سیاست بھی تباہ ہوگی، آپ کی جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔
تو اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی کنفرنٹیشن ہے، ایسا تصادم ہے، ایسی نفرتیں ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا اس سے نکلنے کا. تو ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کے اس بات کا حل نکالیں. اس میں جو پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی، عمران خان ان کی پارٹی کو بھی آپ آن بورڈ لیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے جو اسٹیک ہولڈر جس پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں وہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہے؟ وہ پاکستان کا نقصان ہے، وہ پاکستان کے عوام کا نقصان ہے. تو ملک کا نقصان جو ہے اس کو بچانے کے لیے اور ملک کو کسی بہتر راستے پر گامزن کرنے کے لیے آپ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دشمنی میں بدلنے کے بجائے اختلافات کی حد تک کر کے ملک کے لیے کوئی راستہ نکالیں. سردار صاحب، آپ کا تعلق ایک پرو پاکستان پولیٹیکل پارٹی سے ہے اور نظریہ علاقے پاکستان کے آپ بڑے زبردست حامی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایک تو 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد بھی اور اس حالیہ تحریک میں بھی جو آپ کے نظریے کے برعکس جو دوسرا نظریہ ہے اس کو بہرحال ایک تقویت ملی ہے. آپ کی پارٹی نے اس کے کاؤنٹر میں وہ پروگرامز کیے ہیں، ریلیاں وغیرہ کی ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب تک حکومت پاکستان کشمیر کے حوالے سے بھی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اپنا قبلہ درست نہیں کرتی، کوئی درست فیصلے نہیں کرتی، اور اسی طرح حکومت آزاد کشمیر بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی، تو تب تک ظاہر ہے اس طرح کا معاملہ رہے گا. تو ایک تو یہ رشتے جو ہمارے کمزور ہو رہے ہیں، اس کے بعد کوئی دل خراش واقعات بھی دیکھنے میں آئے وہ جو ڈرائیورز کے ساتھ. اس ساری صورتحال کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ کیسے واپس وہ معاملہ جو ایک محبتوں والا تھا اور ایک اخوت والا معاملہ تھا اور باہمی ہمدردی والا معاملہ تھا، اس کو کیسے دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر تو پنجاب کے ساتھ اور کے پی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح منسلک ہے کہ وہ الگ نہیں کر سکتے کسی لحاظ سے. آپ راستوں کے حساب سے دیکھ لیں، تجارت کے حساب سے دیکھ لیں، آپ کلچر کے حساب سے دیکھ لیں، نظریاتی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ ہر لحاظ سے. اب بات یہ ہے کہ کچھ جائز پرابلمس بھی پیدا ہوتے ہیں، شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایک عرصے سے آپ کو معلوم ہے چونکہ تحریک چونکہ چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. آزاد کشمیر ہمارے آبا و اجداد نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جہاد کے ذریعے انہوں نے اس کو آزاد کروایا تھا. تو جب وہ تحریک کشمیر کے اندر چل رہی ہے اور ایک عرصے سے چل رہی تھی، ہندوستان بہت مشکلات میں تھا اس کے لیے پچھلے مطلب خاص کر کے 89-90 کے بعد، تو وہ بہت مشکل صورتحال سے جو دوچار ہوتا رہا. اس نے اس وقت سے کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں کسی طریقے سے اپنے کچھ ایسے لوگ پیدا کرے جن کے ذریعے وہ آزاد کشمیر کے اندر عدم استحکام پیدا کر کے وہ جو مقبوضہ کشمیر کا اس کو صورتحال ہے وہ پاکستان کو دفاعی پوزیشن میں لے کے آئی ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے، بڑی انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، اور اس کا پیسہ جو ہے وہ یورپ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے پاکستان کی طرف آتا ہے، آزاد کشمیر میں پہنچتا ہے. اور کچھ لوگ اس نے اپنے ایسے پیدا کیا جو پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے. میں خود مختار کشمیر کے جو جنرل لوگ ہیں جیسے امان اللہ خان صاحب تھے، ان کا میں دل سے احترام کرتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک ان گڈ فیتھ رائے ہوگی، اس سے میرے پاس 100 ریزنز ہیں اس سے اختلاف کرنے کے، لیکن ان کی نیت تو مجھے شبہ نہیں ہے. وہ اپنا ایک رکھتے ہیں، اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، لیکن 95% ایسے نیشنلسٹ آزاد کشمیر میں پیدا ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی جو انڈین پیڈ ہیں، اور ان کو راہ سے فنڈنگ آتی ہے اور ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو گالی دینا. یعنی جو فضا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کے خلاف ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی طرف موڑیں تاکہ ہندوستان وہاں سے بیل آؤٹ ہو، وہاں سے کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچے، ہندوستان کو اس کا فائدہ ہو. یہ کوئی تحریک، آپ یہ ایک بالکل عام بچے کو بھی پتا ہے کہ اتنی بڑی تحریک ہندوستان کے خلاف آپ کسی پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اور یہ تحریک اگر وہاں پہ چل رہی ہے جو اس کو ہم انڈیجنس تحریک کہتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے انڈیجنس تحریک ہے، لیکن اس کے پیچھے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی سیاسی اور اخلاقی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، تبھی یہ تحریک زندہ ہے. ورنہ ہندوستان میں کتنی تحریکیں اور اٹھی ہیں خالصتان سمیت، وہ آہستہ آہستہ ساری دم توڑ گئی.
یہ تحریک اس لیے زندہ ہے کہ اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام، پاکستان کے عوام کی اخلاقی اور سیاسی مدد اس کو حاصل ہے. تو آپ مطلب مقبوضہ کشمیر سے، ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کے بجائے آپ اس تحریک کا رخ پاکستان کی طرف موڑیں گے تو آپ کون سی تحریک کے حامی ہیں، اس کا مطلب ہے. تو اس لیے ان کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. ہمارے جو ادارے ہیں جن کا کام یہ ہے، وہ خدا کے لیے یہ مظفر آباد کی کرسی پہ کسی کو بٹھانا ہے یا کسی کو اتارنا ہے یا کسی کو حکومت میں لانا ہے، کسی کو باہر کرنا ہے، اس طرح کے کاموں سے نکل کے جو آپ کا اصل کام ہے، پاکستان کا ڈیفنس ہے، پاکستان کی حفاظت ہے، وہ آپ کریں. ایسے لوگوں کو جو ہمارے آزاد کشمیر یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو آپ ایکسپوز بھی کریں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب آزاد کشمیر میں ایک مضبوط گورنمنٹ قائم ہوگی، عوام کے ووٹوں سے آنے والی حکومت قائم ہوگی، کسی سیاسی جماعت کی حکومت قائم ہوگی، تو پھر وہ لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان فاصلے کم ہوں گے اور ان کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. صحیح. اچھا چلیں کچھ متفرق سوالات بھی. آپ ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ 92-93 میں آپ نے وکالت کا آغاز کیا، اور میں نے حساب لگایا آپ کو اپنی زندگی کی تقریباً 6 دہائیاں مکمل کرنے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتنے فٹ ہیں. تو لگے ہاتھوں اپنی فٹنس کا راز بھی ذرا آپ بتاتے جائیے. بس ایک تو یہ کم کھانا اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز، اور بس یہ. دوسرا پچھلے دنوں اے آر وائی نے ایک وکلا کے یونیفارم پہ ایک رپورٹ بھی بنائی تھی، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو. 40 45 50 کے درجہ حرارت میں کالا کوٹ پہن کے اور یعنی کوٹس میں اور سڑکوں پر گھومنا ظاہر ہے بڑا کار دشوار ہے. آپ بھی اس اذیت سے گزرتے ہیں اور میں بھی اس اذیت سے گزر رہا ہوں. تو آیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ روایت ہے، بھلے روایت ہے، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں یا یہاں کا جو موسم ہے، اس کی مطابقت سے کوئی یونیفارم تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ بھلے اگر پورا سال نہ تبدیل کیا جا سکے لیکن کم از کم کوئی 3-4 مہینے کی تو چھوٹ ہو. دیکھیں، کالے کوٹ کی اپنی ایک تاریخ ہے، صحیح. اور یہ انصاف کا اور ڈیفنس کا ایک سمبل ہے. صحیح. تو یہ مطلب ایک ڈسپلن بھی ہے ہمارے پروفیشن کا کہ یہ ہمارے پروفیشن میں ایک یونیفارم بن گئی. صحیح. انگریز دور سے یہ شروع ہوئی اور یہ آج تک اس کو فالو کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس کے اندر جو کالے کوٹ کی اپنی ایک عظمت ہے، اپنی ایک ڈسٹنکشن ہے، اسی کے ساتھ ہی جستا ہے. تو اسی کے ساتھ جستا ہے. مطلب آپ کو باقی وائٹ کوٹس ڈاکٹر پہنتے ہیں، باقی لوگوں کی اپنی یونیفارم ہے، کسی کی خاکی ہے، کسی کی بلو ہے، کسی کی کس طرح کی ہے. تو وکلا کا جو اپنا کلر ہے انصاف کا، اور جو اس کا یہ بلیک کوٹ اس کی نشانی. سر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنی وکالت کے آغاز میں جو پہلی فیس لی تھی وہ کتنی لی تھی؟ یہ اس وقت تو آپ جب ہم نے شروع کیا تھا تو بڑی فیس جو ہوتی تھی نا وہ 3300 یا 4400 یا 5500 میکسیمم یہ فیس ہوتی تھی. تو میرا خیال ہے میں نے 3300 روپے لی اس وقت کے اعتبار سے، اس وقت کے حساب سے. تو آج کا تو خیر لاکھوں میں فیس ہوتی ہے. ناظرین، سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ ہمارے درمیان موجود تھے. اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے نوازا، اپنے زرعی خیالات سے انہوں نے نوازا. میں سلسلہ کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر پوری ٹیم کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، ان سے سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.